السلام علیکم ناظرین، صفدر علی حیدری صاحب سے شناسائی میری کو 7-8 سال سے ہے. ملاقات پہلی بار ہوئی ہے. بڑا اچھا لکھتے ہیں، تقریباً 20 سالوں سے لکھ رہے ہیں، اور میں ان سے آج یہ پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ 3-4 سال سے ان کے کالم ہمیں اخبارات میں نظر نہیں آ رہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سوال آپ نے سن لیا. جی، بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ تو میں یعنی 2014 کے بعد 2018 تک میں بیمار رہا ہوں. کچھ ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے ایک جمعہ بھی نہیں لکھا. اس کے بعد اب 1 سال سے دوبارہ لکھ رہا ہوں. 50 کالم چھپ جائیں تو کتاب منظر عام پر آ جاتی ہے. آپ ماشاء اللہ 20 سال سے لکھ رہے ہیں اور ایک کتاب ابھی تک نہیں آئی. ہاں، وہ کتاب کے لیے یہ ہے کہ وہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ کتاب میں خود نہیں چھپواؤں گا، اپنے پیسوں سے نہیں. اگر اسے ری پرنٹ ہونا ہے تو کوئی ایسا تو ہو جو میں کم از کم کتاب فری میں چھاپ دے، مجھے کچھ نہ دے، کتاب چھاپ دے. صحیح. اچھا، آپ کا ماشاء اللہ ایجوکیشن سے بھی آپ وابستہ ہیں، تو ہم اس کے متعلق کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ قومی زبان میں تعلیم کیوں ضروری ہے؟ تعلیم ہوتی ہی وہی ہے جو آپ کی اپنی زبان میں ہو. بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی سنا دیا اردو زبان کے حوالے سے، لیکن امپلیمنٹ نظر نہیں آ رہا. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ہی حکومتی سطح پہ دیکھتے رہتے ہیں، نجی سطح پہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. میں نے بچوں کو سرائکی اپنی زبان ہی سکھائی ہے، اور پھر میں خوش ہوا کرتا تھا ان کی باتیں سن کر. جب وہ کم لفظوں میں زیادہ مفہوم پیدا کرتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. اچھا، ہمارے یہاں پہ ایک تاثر عام ہو گیا کہ انگلش سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے، لیکن چائنیز اپنی زبان میں بول کے آگے جا رہے ہیں. ہم عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی زبان میں بول کے آگے جا رہے ہیں. تو یہ تاثر کیسے قائم ختم ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ترقی اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنی زبان کو فخر دیں گے، اپنی زبان کو، اپنے لباس کو، اپنے کلچر کو سمجھیں گے کہ یہ دنیا کا بہترین کلچر ہے. اگر ہم تعلیمی نصاب کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک اردو جو ہے ایک مضمون کے طور پر سامنے آتا ہے. باقی جو کتابیں ہم دیکھیں، انگلش میڈیم اسکول بھی بلکہ آ گئے ہیں، باقی کتب جو ہیں وہ ہمیں انگلش زبان میں نظر آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ انگلش کی اردو میں بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جو ہوتی ہیں اصطلاحات وہ بے شک انگلش میں ہو. مثلا ایکسلریشن ہے انگلش میں ہو، ویلاسٹی انگلش میں ہو، لیکن پتہ ہو ہمیں کہ ہم اسے یعنی سمجھ سکیں. فرض کریے بچے کو کہیں کہ آپ اردو میں مضمون لکھیں کہ چائے کیسے بنائی جاتی ہے، وہ آسانی لکھ لے گا. لیکن وہی بات اگر آپ اسے انگریزی میں لکھوانے کے لیے کہیں تو وہ 2 دن یاد کرتا رہے گا. اس شریف سے آپ کا تعلق ہے، تو وہاں پہ اپنے جو ایجوکیشن کے معاملات کے متعلق بتائیں کہ کیا صورتحال ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ پسماندہ لوگ پسماندہ ذہن کے نہیں ہوتے، اور چھوٹے علاقوں کے لوگ چھوٹے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے بڑے ذہن پڑے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کوٹا سسٹم کے بالکل خلاف ہوں. کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اوپن جو ہے نا وہ ہونا چاہیے میرٹ، لیکن اس کے لیے فضا بھی تو ایک جیسی ہونی چاہیے نا. پلے ایکول تو ہونا. مثلا میں لاہور میں پڑھا رہا ہوں، اگر پڑھ رہا ہوں تو میرا بچہ اگر وہاں جھگی والے میں پڑھ رہا ہے تو دونوں کو پڑھانے والے بھی مختلف ہیں نا. وہ ماحول ہی نہیں ہے. ہم کیسے ایک دوسرے میں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر ہم پسماندہ لوگوں کو مزید پسماندہ بنا رہے ہیں، ان کو ذہنی خلفشار کا شکار کر رہے ہیں، انہیں احساس محرومی کا شکار کر رہے ہیں کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں، اور میں نے دیکھا بھی ہے، جتنے چھوٹے علاقے کے لوگ چونکہ وہ حالات کی تلخیاں سہ رہے ہوتے ہیں تو بہت کم عمر میں وہ جوان ہو جاتے ہیں. بہت شروع میں ان کا بچپن ان سے چھن جاتا ہے. بہت حساس ہوتے ہیں، بہت زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں، اور اگر ان کو موقع دیا جائے تو بہت آگے جا سکتے ہیں. اچھا، ہمارا صدر، ہمارا پرائم منسٹر، ہماری جتنی لیڈرشپ ہے وہ باہر انگلش میں اسپیچ کر رہی ہے، تو ہم اپنے لٹریچر کو کیسے پروموٹ کریں گے دنیا میں؟ اس کی وجہ اس کے لیے یہی ہوگا کہ جو ہمارے ہیں نا ارباب اختیار ہیں ان کو اپنانی ہوگی. دیکھیں وہاں پہ بھی ہوتا ہے چائنیز، کیوں وہاں پہ چائنیز میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر وہ اپنی زبان کو ترجیح دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دینی ہوگی. اگر ہم اردو میں بات کریں گے تو وہ دوسرے اس کا ٹرانسلیٹر ہوگا موجود، یا وہ پرنٹ کر کے دے دیں، وہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ بول رہے ہوں گے. کسی چائنیز کے صدر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ چائنیز میں بات کرتے ہیں، انگریزی نہیں آتی؟ میں نے کہا مجھے آتی ہے انگریزی، آپ سے اچھی بول لیتا ہوں. بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہماری اپنی بھی زبان ہے. زبردست. اچھا، ماشاء اللہ مختصر سے وقت میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. ہم چاہیں گے کچھ آپ کی طرف سے سفارشات ہوں حکومت کے لیے کہ اردو کو پریکٹیکلی کس طرح ہم جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پورے معاشرے میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں میں اردو کا نفاذ کریں. ایک ہی ابھی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہی وہ ہے اپنا جو مقدمہ ہے اردو میں لکھا گیا ہے، اس کا فیصلہ اردو میں وہ کریں. اس کے علاوہ آپ اردو کو اس طرح ترقی دیں کہ آپ کا نصاب اردو میں ہو، آپ کی ایسے ادارے ہوں جو لوگوں کی جیسے میری بکس ہیں اگر اس قابل ہیں کہ میں چھپا سکتا ہوں تو انہیں سامنے آنا چاہیے. میڈیا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن وہ جو گلابی اردو ہو گئی ہے نا وہ بھی اچھی نہیں ہے کہ میں اردو کے موضوع پہ سیمینار کراؤں اور اس کا انگریزی میں اشتہار دوں. زبردستی نہ ٹانکیں. اب ٹیلی ویژن ہے، ہم کہیں گے ٹیلی ویژن، یا اسپیکر ہے، ہم اسپیکر کہیں گے، ورنہ اس کو اردو میں کہتے ہیں اعلیٰ مکبر الصوت. اب کہیں گے تو وہ کہیں گے یہ کوئی میڈیکل کوئی چیز ہے جو اعلیٰ مکبر الصوت. تو چیزیں ان ہو گئی ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تحریکیں اور حکومت جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے. بالکل سمجھے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو.